خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر ARY نیوز کی خصوصی بجٹ نشریات میں، جہاں پر اب سے کچھ دیر بعد پاکستان کے وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب بجٹ پیش کریں گے. آپ بجٹ کے حوالے سے مختلف خبریں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جناب کیا ہونا ہے، کس شعبے کے لیے کتنے پیسے مختص کیے گئے ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ ریلیف بھی ملے گا، سرکاری ملازمین کے لیے بھی خوشخبری ہے، معیشت استحکام کی جانب ہے، IT، زراعت، بزنس، فوڈ سیکیورٹی اور ایکسپورٹ سیکٹر سمیت نوجوانوں کے لیے بڑا ریلیف پیکج ہوگا. مریم اورنگزیب صاحبہ نے کچھ اور بھی فگرز بھی پیش کیے ہیں، ٹویٹس کیے ہیں کہ جناب یہ ہم نے کیا ہے معیشت میں. ہمارے ساتھ بہت ہی ریلیونٹ مہمان یعنی کہ جنہوں نے سابقہ بجٹ پیش کیا، جناب مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماضی کے وزیر خزانہ پاکستان کے. مفتاح صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. مفتاح صاحب پہلے مجھے پلیز یہ بتائیے یہ کتنی عملی تجویز ہے یا نہیں. ابھی ہم اس سے پہلے مختلف شعبوں کے افراد سے بات کر رہے تھے اور ایک بات سامنے ہے کہ صاحب پالیسی کیا ہو یہ ایک الگ مسئلہ، اور پالیسی میں پھر مستقل مزاجی ہو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کنٹینیوٹی آف پالیسی بہت زیادہ ضروری ہے. اس سے پہلے میں نے حوالہ بھی دیا کہ جب ہم بات کرتے تھے ٹاک شوز میں، مجھے یاد ہے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ انٹریکشن کے جب ہم نے کہا کہ صاحب ایک چارٹر آف اکانومی ہو، ٹھیک ہے ہر جماعت کا اپنا ایک اکانومی کا ایجنڈا ہوتا ہے، کوئی پرو پرائیویٹائزیشن ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن اکانومی کے کچھ نکات پر اتفاق ہو، ساری سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں اور ایک پیپر ہو. تو سامنے سے جواب آیا کہ یہ کیا فضول بات ہے جی، یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ. اگر سب کا ایک پر اتفاق ہو تو پھر وہ عوام کے پاس جا کس لیے رہے ہیں؟ سب کا دعوی الگ الگ ہے کہ ایک کہتا ہے ہم ایسے معیشت سدھاریں گے، کہتے ہیں ایسے سدھاریں گے. آپ اس میں سے کس اسکول آف تھاٹ کے حامی ہے؟ کیا یہ بالکل امپریکٹیکل بات ہے کہ بھائی وسیم مداوی اور مفتاح اسماعیل بدترین سیاسی مخالف ہوں، مخالفت برقرار رکھیں، لیکن اکانومی جیسے حساس موضوع میں مل کے بیٹھیں اور کچھ طے کر لیا جائے کہ بھائی کل بطامی کی حکومت ہو یا مفتاح صاحب کی ہو، یہ کچھ عوامل ہیں جن میں کم از کم بہت ہی ڈائنامک یا بالکل 180 ڈگری کی چینجز نہیں آئیں گی، تاکہ کاروباری شعبے کو پتا ہو کہ اچھا یار میرے اس سیکٹر کی اگلے 5 8 10 سال کی پالیسی ہے. یہ کیا امپریکٹیکل تجویز ہے؟ اسے سننے میں اچھا لگتا ہے کیا ہے؟ وسیم بھائی بہت شکریہ. دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ ہماری کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر اتنا فرق نہیں ہوتا اس کے منشور میں جہاں تک معاشی پالیسی کا فرق ہوتا ہے. صحیح ہے. ہر جماعت جو ہے جو بات کرتی ہے وہ کہتی ہے ہم نجکاری کی طرف جائیں گے. ہر جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم پالیسی کنٹینیوٹی رکھیں گے، ہم انسینٹیو دیں گے انویسٹرز کو، ہم سرمایہ کاری کو ترجیح دیں گے، ہم نجی شعبے کو ترجیح دیں گے. ہوتا یہ ہے کہ جب حکومت میں ایک جماعت آتی ہے، مثال کے طور پر وہ کوشش کرتی ہے کہ ہم نجکاری کرتے ہیں، ہم PIA کو بیچنا چاہتے ہیں، تو دیگر جب جتنی جماعتیں اپوزیشن کی ہوتی ہیں وہ اس کے خلاف ہو جاتی ہیں، حالانکہ ان کا منشور کچھ اور کہتا ہے لیکن وہ اس کے خلاف ہو جاتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ سیاسی جماعتوں نے ایسا کیا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی سیاسی حریف کو لیجیٹیمیٹ مانتے ہی نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے کہ وہی ایک پارسا ہیں اور باقی سب جو ہیں وہ چور ہیں. اس کے بعد سے ایک سیاسی بہت زیادہ خلل پیدا ہو گیا ہے، خلا پیدا ہو گئی. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. اور یہ بات کچھ حد تک تو ٹھیک ہے کہ تھوڑی بہت 19-20 فرق ہوتا ہے سیاسی جماعتوں میں معیشت کی پالیسی پہ، اگر آپ تو اس پہ بالکل بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ کنٹینیوٹی ہے، تو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ مثال کے طور پر چینی کے جو ملیں ہوتی ہیں ان کو ایک مراعات ملتی ہے حکومت کی طرف سے، تو وہ ہر حکومت کی طرف سے ملی ہوئی ہے. اگر فرٹیلائزر کمپنیوں کو مراعات ملتی ہے تو وہ ہر حکومت کی طرف سے ملی ہوئی ہے. تو جو بڑے لوگ ہیں جو جس کو اشرافیہ کہتے ہیں، جو بڑے بڑے سیٹ صاحبان ہیں، ان کو تو ہر حکومت ان کی پالیسی کنٹینیو کر لیتی ہے. لیکن جو متوسط طبقہ ہے، جو غریب لوگ ہیں، ان کی پالیسیز کے اوپر چینجز آتی ہیں. لیکن یہ جو بزنس مین کبھی کبھی آپ سے کہتے ہیں نا کہ کنٹینیوٹی نہیں ہے، یہ تھوڑا سا میرے خیال سے کچھ زیادہ اوور اسٹیٹمنٹ ہے. نہیں ہوتی. اچھا ابھی یہ ذرا بتائیں، ابھی اس سال کی معاشی کارکردگی کے حوالے سے کچھ فگرز گورنمنٹ نے شیئر کیے ہیں، آپ ذرا اس کا ڈسپیشنٹلی انالیسس کرنا. وہ کہتی ہیں صاحب دیکھیے ہماری ایگریکلچرل گروتھ جو ہے وہ 1.55% ہو گئی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہم نے 76% نیچے کر دیا، امپورٹس جو ہے وہ ہم نے اس مالی سال میں ہم نے 29% جو ہے وہ کم کر دیے، IT کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ اس مالی سال میں یا اس مالی سال کے ان مہینوں میں 17% بڑھا دی. ابھی اگر یہ فگرز ٹھیک ہیں جو کہ ہیں ٹھیک ہیں تو پھر کیوں ہمیں معیشت کی صورتحال اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی؟ یا پھر یہ ایک حصہ ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے معیشت کا، پھر بہت سارے اور نمبرز بھی ہیں جو کہ ان نمبرز کے ایفیکٹ کو ختم کر دیتے ہیں؟ کیا اصل چکر کیا؟ کیونکہ جب لوگ مجھے یہ ٹویٹ بھیجی کچھ لوگوں نے، انہوں نے کہا دیکھیں یار آپ کہہ رہے ہیں اب یہ دیکھیں تو اتنا سب کچھ تو ہوا ہے، بتایا منسٹر صاحبہ نے کہ اتنا کچھ اچیو کیا ہم نے.
دیکھیے وسیم بھائی، ایک تو پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ عموماً یہ جو نمبرز آتے ہیں نا، یہ کہ زرعی ترقی اتنی ہوئی یا امپورٹ اتنا ہوا یا مہنگائی اتنی ہوئی، اس کے اندر حکومت کا انفلوئنس نہیں ہوتا ہے. حکومت چینج نہیں کرتی نمبر. اور یہ نہیں کہ مسلم لیگ کی نون کی حکومت چینج نہیں کرتی، کوئی حکومت اب چینج نہیں کر سکتی ہے. یہ بہت سارے لوگوں کے پاس اس کے ویٹس ہوتے ہیں، وہ خود پرائیویٹلی بھی نکال سکتے ہیں. یہ نمبرز میں بے ایمانی نہیں ہوتی. مفتاح صاحب، ہر حکومت الزام تو لگاتی ہے. کل یسٹرڈے اونلی اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جی وہ پی ٹی آئی کی آخری دور کی 6% تھی نہیں، انہوں نے ایسے ہی کر دی تھی. اور اسحاق ڈار صاحب پر بھی یہ الزام لگتا ہے کہ وہ فگرز فچ کرتے ہیں. دیکھیں، میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ایک بہت مشکل ہوتا ہے یہ نمبرز چینج کرنا، اور سیریسلی یہ نمبرز چینج نہیں ہوتے. اب مثال کے طور پر اگر 38% مہنگائی ہے، لوگ بولتے ہیں نہیں 38 سے بھی زیادہ ہے. بھائی 38 بتا دو یا 42 بتا دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ 38 بھی بہت زیادہ ہے، آلریڈی 50 سال سے زیادہ تو دکھا دی ہے. میرا نہیں خیال ہے، میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا نہیں خیال ہے کہ ان نمبروں میں بے ایمانی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت ہوتی ہے اور نمبر صحیح دیتی ہے. جو جی ڈی پی کا ایسٹیمیٹس ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا 19-20 ہو سکتا ہے جی ڈی پی کے ایسٹیمیٹس میں. باقی جو ٹیکس کلیکشن کے نمبرز ہیں، انفلیشن کے نمبرز ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کے نمبرز ہیں، یہ نمبرز تو سارے بہت جگہوں سے کمپائل ہوتے ہیں. ان نمبروں میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی. پہلے تو یہ بات کر لیں کہ جو نمبرز ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں. نمبرز میں یہ جھوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوم آپ نے یہ بات کری کہ بھئی نمبرز جو ہیں اس لیے یہ تو بڑے اچھے ہیں، بالکل اچھے ہیں. ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی اس سے زیادہ ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اتنا بڑا فلڈ آیا ہے سندھ کے اندر. آپ نے دیکھا کہ کپاس کی، چینی کی، چاول کی، دیگر فصلیں خراب ہوئی ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک ایگریکلچر کے اندر اور مزید امپروومنٹ نہیں آئی. لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے جو نمبرز دیے، جو حکومت نے نمبرز دیے، وہ ایک پازیٹیو 5 نمبرز آپ کو دے دیے. اگر آپ کسی پی ٹی آئی والے سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو 10 نمبر نیگیٹو دے دے گا. لیکن اگر آپ مجموعی اس کو دیکھیں، جو مجموعی نمبر جو آنکڑا ہے وہ 2-3 نمبر دیکھنے ہوتے ہیں. ایک نمبر دیکھنا ہوتا ہے کہ جی ڈی پی کی گروتھ کتنی ہے. تو وہ گروتھ بتا رہی ہے کہ 0.3% گروتھ ہے. جب پاپولیشن آپ کی 3% سے گر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر آدمی اوسطاً 2.7% غریب ہو گیا. اور بلکہ اس میں بتایا نا کہ جی ڈی پی بڑا مین نمبر ہے، اور آپ نے کہا کہ ہاں یہ وہ نمبر ضرور ہے جس میں تھوڑی بہت ہیرا پھیری ہو سکتی ہے. آپ نے ہیرا پھیری کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں تو یہ 0.3% بھی صحیح نمبر ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پہ حفیظ پاشا صاحب کہتے ہیں کہ یہ اصل میں نیگیٹو ہے. وہ کہتے ہیں نیگیٹو ہے. یار اب دیکھیں، اگر 0.3% نمبر سمجھ لیں غلط ہے تو صحیح نمبر کیا ہوگا؟ منفی 0.3%. ٹھیک ہے. اس میں مطلب، لیکن اس میں کوئی اتنی لمبی وہ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ بتا دیں کہ مہنگائی 12% ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ مہنگائی 0% بتا دیں. لیکن کوئی جو ہماری بہنیں یا ہمارے بھائی جو گھریلو خواتین ہیں یا جو دیگر لوگ ہمارے بھائی جو سبزی گوشت خریدنے جاتے ہیں، وہ حکومت کی اسٹیٹسٹک تھوڑی دیکھتے ہیں کہ مہنگائی کا احساس کرنے کے لیے. وہ تو جب آپ سبزی کی دکان پہ جاتے ہیں یا تیل کی دکان پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتی ہے کہ مہنگائی کتنی ہے. تو یہ نمبرز میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومت ہے وہ نمبر صحیح دے رہی ہے. ٹھیک ہے. میں سچ مجھ یہ سمجھتا ہوں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ جی ڈی پی کے اندر تھوڑا بہت 19-20 کر لیں. باقی نمبرز میں تو پاسبل بھی نہیں ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نمبر 19-20 ہے. میں سمجھتا ہوں یہ نمبر ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر 0.3% بھی ہے، 0.3% بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ منفی 2.7% ہو گیا آن اے پر کیپیٹا بیسس. کہ اوسطاً پاکستانی جو ہے، اگر 3% ہماری آبادی بڑھ رہی ہے جو کہ نیا سینسس کے تخمینے کے حساب سے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی اوسطاً جو ہے وہ 2.7% سے غریب ہو گیا ہے. تو یہ ایک وہ ہے. اس کے بعد آپ کو یہ پتہ ہے کہ 38% مہنگائی ہے. جو اشیاء خورد و نوش ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، اس پہ اس سے بھی زیادہ مہنگائی ہے. تو جو عام آدمی ہے اس کا بجٹ ٹائٹ ہو گیا ہے، اس کا کچن کا بجٹ ٹائٹ ہو گیا ہے. لہٰذا اس لیے حکومت جو ہے وہ اس سال جو ہے وہ قیمت جو تنخواہیں بھی اچھی خاصی بڑھا رہی ہے حکومت کے افسران کی اور حکومت کے لوگوں کی. اور میرے خیال سے آپ اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ جب جولائی کا مہینہ شروع ہوگا تو پرائیویٹ سیکٹر کی بھی تنخواہیں بڑھیں گی. اچھا، اوکے. مفتاح صاحب، ایک لمحے کو یہ فرض کریں کہ مفتاح اسماعیل بنا رہے ہیں پاکستان کے اگلے مالی سال کا بجٹ، تو وہ کیا موٹے موٹے اقدامات ہیں جو کہ آپ کرتے ہیں کہ یار میں نے یہاں 2 پیسے بچانے ہیں، یہاں 2 پیسے کا ریلیف دینا ہے اور یہاں ذرا سختی کرنی ہے؟ کیا وہ 2-4 پوائنٹس ہوتے ہیں؟ اگر آج آپ یہ اسپیچ پریزنٹ کر رہے ہوتے اب سے 5 منٹ بعد، 10 منٹ بعد. دیکھیے، اب اس بجٹ میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ 7,000 ارب روپے کا تخمینہ لگا ہوگا سود کا. اس کا تو اب حکومت کچھ نہیں کر سکتی نا. جو قرض لیا ہوا ہے آپ نے اس کے اوپر سود دینا ہے. تو آپ کا سب سے بڑا پورشن تو یہ نکل گیا. اگر آپ 14,000 ارب روپیہ بھی خرچہ دکھا رہے ہیں تو 7,000 ارب روپیہ تو سود کا نکل گیا. جی ہاں. تو باقی اب آپ نے 7,000 میں کھیلنا ہے. اب 538 ارب روپے پچھلے سال جو تھے وہ حکومت کا خرچہ تھا. پوری سویلین گورنمنٹ چلانے کا خرچہ 538 ارب روپے ہے. آپ اس میں سے کیا کاٹ لیں گے؟ وہ تو بڑھے گا ہی کیونکہ آپ نے تنخواہیں بڑھانی ہیں.
اسی طرح جو افواج پاکستان کا بجٹ ہے ان کی بھی تنخواہیں بڑھانی ہیں. 1800 ارب سے آدھا بجٹ جو ہے شاید تنخواہوں میں لگتا, تو وہ بھی تنخواہوں میں لگتا ہے آدھا بجٹ, تو ان کی بھی تنخواہیں بڑھانی ہیں. اب آپ کے پاس رہا کیا, 1800 بلین روپے جو ہے وہ 6 بلین ڈالرز ہوتے ہیں. ہندوستان جو ہے وہ 64 بلین خرچ کرتی ہے. تو اب آپ جو یہاں پہ جو میں اگر اس میں کوئی کٹوتی, ہندوستان کتنا اسپینڈ کرتا ہے تقریباً, آپ نے کیا بتایا؟ ہندوستان 64 بلین ڈالرز. یہ اپنے یا صرف ڈیفنس کی اسپینڈنگ بتا رہے ہیں؟ ڈیفنس کی اسپینڈنگ 64 بلین ڈالر ہماری تقریباً 64 بلین, ہماری 7 بلین ڈالرز ہے, ان کے 64 بلین ڈالرز. رائٹ. اب یہاں پہ اگر میں کٹوتی لگاؤں تو میں پی ایچ ڈی پی میں کٹوتی لگاؤں گا تھوڑی سی, اور جو صوبے کے اے ڈی پی کے پروگرامز ہیں میں اس میں کٹوتی لگواؤں, اور صوبوں کو بھی کہوں کہ آپ جو اینول ڈیولپمنٹ, یہ پروگرامز آپ کو پتہ ہے وہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کے پروجیکٹس ہوتے ہیں جس میں روڈ وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں, کوئی ایسی گیس کی پائپ لائن لگا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ گیس نہیں ہے لیکن آپ پائپ لائنز لگا رہے ہوتے ہیں, نالیاں بنا رہے ہوتے ہیں جو ضروری ہوتی ہیں. میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غیر ضروری چیزیں, لیکن اس وقت شاید ہم اس کو افورڈ نہیں. مفتاح صاحب اگر آپ یہ کرتے, اب دیکھیں نا فخر سے بار بار اس کو سیل کر رہے ہیں نا وہ, کہ دیکھیں جناب پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بھی پی ایس ڈی پی 1000 ارب پلس نون نے دیا تھا, اور دوسری بار بھی ہم ہی اعزاز حاصل کر رہے ہیں 1150 ارب یا 1100 ارب کا. اب اگر آپ اس پہ کٹ لگاتے تو آپ کو لندن سے آتا نا فون کہ بھائی جان 90 دن بعد الیکشن لگا ہوا ہے, 100 دن بعد الیکشن لگا ہوا ہے, یہ لگاؤ اس میں پیسہ, ٹھیک ہے ابھی آگے الیکشن بھی تو جیتنا ہے نا, اے ڈی پی میں 2 پیسہ نہ کٹ کرو. میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں اگر ہوتا تو میری کیا خواہش ہوتی, تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں سیاست کو, میں وہ پیسے جو ہے وہ بسپ میں لگا دیتا. میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر کیش ٹرانسفر, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اس میں بھی بڑھائیں گے اس کو, میں کیش ٹرانسفر غریب لوگوں کے بڑھا دیتا. اس کے بعد میں یہ صوبوں کو بھی کہتا کہ اپنا حصہ ڈالو, اور بسپ کے اندر صوبے بھی پیسہ ڈالیں. اور میں ایک بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ ہمارا بہت زیادتی کر رہا ہے, اور وفاق کو جو ہے اس نے ایک دم بینکرپسی کے نہج پہ لے کے آیا, اور یہ ایک دم ناگزیر ہو گیا ہے کہ اس کو ہم چینج کریں, ورنہ ہم یہ ہر سال جو ہے وہ آپ کا سود بڑھتا رہے گا. اس سال کے بجٹ میں جو ایک چیز دیکھنے کی ہوگی وسیم بھائی, وہ پہلی مرتبہ ہوئی ہے کہ جو وفاق کا نیٹ ریونیو ہوگا ڈویزبل پول سے, اس سے زیادہ سود کی ادائیگی ہے. یعنی کہ وفاق جو بھی محصولات جمع کرتا ہے 9000 10,000 ارب روپے, اس میں سے جب صوبوں کو پیسے دے دے گا تو اس کے پاس 4,000 روپے بچیں گے. اگر آپ نان ٹیکس ریونیو بھی لگا لیں گے تو شاید 6,000 ارب روپے ہو جائیں گے, اور وفاق کو صرف جو سود میں ادا کرنے ہوں گے وہ 7,000 ارب روپے ہوں گے. تو آپ سود دینے کے لیے بھی قرض دے رہے ہیں, اور باقی جو بھی خرچہ کر رہے ہیں وہ قرض پہ ہوگا. تو بہت زیادہ یہ جو ہے وہ فسکل برڈن حکومت کے اوپر بہت پڑ گیا ہے. اور یہ ایک ان یوزول سچویشن ہے, مطلب ویسے بھی نارملی ہم بہت ٹائٹ فسکل سپیس بہت کم ہوتی ہے, لیکن یہ جو سینیریو اس دفعہ کا آپ نے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے حالیہ تاریخ میں. جی پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہے, اور یہ اس کو کبھی کبھار معیشت کے لوگ جو ہے اس کو ڈیٹ ٹریپ بولتے ہیں کمپنیوں کے بارے میں, کہ وہ کمپنی جس کا ریونیو سے زیادہ اس کی انٹرسٹ پیمنٹ ہو جائے وہ ڈیٹ ٹریپ میں ہوتی ہے, وہ مزید پھنستی رہتی ہے اس ٹریپ کے اندر. تو ہم تقریباً نہیں بلکہ ہم وہاں پہنچ گئے ہیں اس بجٹ پہ. سو پریکٹیکلی اگر یہ 1150 ارب کی بات کرتے ہیں پی ایس ڈی بی میں, آپ کے خیال میں اس کو کتنا بچانا چاہیے تھا, کتنے 200-300 ارب روپے اس میں کم ہونا چاہیے تھا؟ اس میں دیکھیں میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ اس میں آپ 200-300 ارب روپے بچا لیتے ہیں ابھی, کیونکہ بہت بڑا تھرو فارورڈ بھی ہوتا ہے. جو آپ کو پچھلے پروجیکٹ شروع ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ کو وہ بھی کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں. آپ نے جو ڈیم بنانے وہ دیامیر بادشاہ وغیرہ یہ کام تو کرنے ہوتے ہیں نا, جو بڑے انٹرنل پروونشل پروجیکٹس ہوتے ہیں. لیکن اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جیسے مثال کے طور پہ آپ پراپرٹی پہ ٹیکس صوبہ نہیں لیتا ہے, کوئی خاص صوبہ جو ہے وہ ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس نہیں لیتا ہے. وفاق جو ہے وہ سروس سیکٹر سے کوئی ٹیکس نہیں لیتا ہے, ریٹیل کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لیتا ہے, دکانداروں کے اوپر. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ 22 لاکھ دکانیں پاکستان میں ہیں, صرف 30,000 دکانیں ٹیکس دے رہی ہیں. تو یہ زیادتی ہے. ہم ان کو بھی چاہیے کہ اپنا پاکستانی بنیں اور اس میں حصہ ڈالیں. تو جب یہ سب چیزیں ہم کو یہ وقت آ گیا کہ یہ چیزیں کریں. میرا مطلب آپ سے اگلا سوال یہ تھا, اس لیے مجھے اجازت ہے یہی سے کنٹینیو کروں. میرا آپ سے اگلا سوال یہ تھا کہ آپ چونکہ وزیر خزانہ رہے ہیں, ابھی پچھلے سیگمنٹس میں ہم نے بہت سارے سیکٹرز کے لوگوں سے بات کی تو انہوں نے آپ کا نام لے کر اب سابق وزیر خزانہ کا کہا کہ جناب ہم بیٹھتے تھے وزیر خزانہ کے ساتھ, ہم کہتے تھے یہ کر لیں. اب ہم ہمیشہ جناب ٹیکس نیٹ بڑھانے کی یعنی کہ یہ بات کرتے ہیں کہ ٹیکس بیس بڑھاؤ, ٹیکس ریٹ نہ بڑھاؤ. اب آپ کہہ رہے ہیں 30 لاکھ دکانیں ہیں, 22,000 ٹیکس دیتی ہیں, تو یہ کیوں ہے نمبر؟ ایک تو آپ نے کہا کہ دیکھو یار تم لوگ بھی پاکستانی بنو اور ٹیکس دو. اب ٹھیک ہے اچھی بات ہے, لیکن اس پہ تو کوئی رسپونڈ نہیں کرے گا نا پازیٹیولی کہ یار مفتاح صاحب نے بولا ہے کہ پاکستانی بننا چاہیے, چلو دیتے ہیں ٹیکس. یار تو یہ ریاست کے پاس انفراسٹرکچر کی کمی ہے, ول کی کمی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ شوکت ترین صاحب نے کہا تھا میں اتنے پوائنٹ آف سیل لگاؤں گا, پی او ایس لگاؤں گا, کچی پرچی بنانے والے کو یہ ہوگا, پکی پرچی بنانے والے کو یہ ہوگا, اس کو تمغہ امتیاز مل جائے گا جو اتنا ٹیکس دے گا. تو پھر یہ کیوں نہیں ہو پاتا؟ یہ کیوں آج بھی 30 لاکھ اور 22,000 تو 19-20 کا فرق بھی نہیں ہے نا. یہ تو
دیکھیں ٹیکس لگانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, ٹیکس جمع کرنا بھی ان سے کوئی بڑی بات نہیں ہے. میرے خیال سے پولیٹیکل ول ہونی چاہیے, اگر پولیٹیکل ول ہوگی تو ہوگا. میں نے تو لگا دیا تھا ٹیکس, لیکن پھر وہ کچھ ڈیلے کرنا پڑا, پھر ہم نے اکتوبر سے لگانا تھا تو اس سے پہلے مجھے ہٹا دیا گیا تھا. لیکن یہ کوئی ٹیکس لگانا ہے, ٹیکس جمع کرنا کوئی بڑی بات اور جو ڈیلے کرنا پڑا آپ کو وہ وہی کہ جناب وہ سرمایہ کاروں کا وفد, فلاں کا وفد فلاں لیڈرشپ کے پاس پہنچ گیا, یہ ہو گیا وہ گیا, یہ تو چھوٹے تاجروں کے وفود میرے پاس بھی آتے تھے اور پارٹی کے دیگر لیڈران کے پاس بھی جاتے تھے. اور اس وقت بجلی بھی بڑی مہنگی ہو گئی تھی پہلے 3 مہینے, کیونکہ عمران خان صاحب نے بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھائی تھی تو وہ ہم کو نرخ بڑھانے پڑ رہے تھے. لیکن پہلی اکتوبر سے وہ ٹیکس لگا دیتے تو وہ IMF سے جو گلے شکوے ہوتے وہ شاید نہ ہوتے, وہ IMF بھی تھوڑی سیٹسفائی ہو جاتی کہ یار انہوں نے لگا دیا یہ ٹیکس, لیکن پھر انہوں نے نہیں لگایا, بہتر سمجھا کہ نہیں لگانا چاہیے. اب مفتاح اسماعیل صاحب یہ دیکھیں اس مالی سال میں بھی اس فگر کو بہت پراؤڈلی which was a bit surprising for me, لیکن آپ بتائیے کہ ہم کہتے ہیں نا ٹیکس نیٹ اور ٹیکس ریٹ والی بات, ٹیکس ریٹ ٹیکس بیس والی. اسحاق ڈار صاحب کل کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہی ٹارگٹ کو سرپاس کیا ہے. ہمارا ٹارگٹ تھا 7 لاکھ نئے لوگوں کو ٹیکس اس نیٹ میں لانے کا, ہم 9.25 لاکھ کو لے آئے. از اٹ دا کیس ایکچولی؟ یہ تو بڑا انقلابی کام ہو گیا, زبردست رائٹ ٹریک. دیکھیں میں پھر سے بادامی صاحب یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ نمبرز جو ہوتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں, نمبرز میں کوئی بحث نہیں ہوتی, کیونکہ یہ تو FBR کے نمبرز ہوتے ہیں. یہ کوئی ڈار صاحب کے ہاتھ میں یا میرے ہاتھ میں یا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتے, یہ تو FBR کے نمبرز ہوتے ہیں. یہ تو اتنے ریٹرنز آئے ہوں گے نا, اس میں نمبرز میں کوئی بحث نہیں ہوتی ہے. میں آپ کو اگر 2 لاکھ نیا بندہ آیا تو یہ کون سے شعبے کا آیا, یہ کیا ہوا ہے, مطلب کون سے اقدامات کے نتیجے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہوا ہے؟ دیکھیں بہت سارے اس میں سے کافی جو ہیں وہ نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں. اتنی بڑی معیشت ہے پاکستان کی, 22 کروڑ 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, تو اس میں ایک ہر سال 10-12 لوگ 15 لاکھ لوگ تو نئے اس میں آتے ہیں, ٹیکس نیٹ میں, لیبر فورس میں آتے ہیں. تو 2 لاکھ 3 لاکھ تو آفیشیل ان تنخواہیں ان کی بڑھ جاتی ہیں, وہ اس میں آ جاتے ہیں. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں پاکستان میں ہر انسان ٹیکس دے رہا ہوتا ہے, غریب سے غریب جو چوکیدار ہوتا ہے یا کوئی ماسی کا کام کر رہی ہوتی ہے, وہ بھی جب بیچاری صابن لیتی ہے تو وہ 18% ٹیکس دے رہی ہوتی ہے اپنے صابن کے اوپر. آپ جب مطلب ٹوتھ پیسٹ خریدتے ہیں, ٹوتھ برش خریدتے ہیں, شیمپو خریدتے ہیں, آپ ہر چیز کے اوپر 18% ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. لیکن انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے, اس سے مہنگائی بڑھتی ہے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ڈائریکٹ انکم کے اوپر ٹیکس لیں. وہ ایکویٹیبل ٹیکس ہوتا ہے کہ جو زیادہ پیسے کمائے گا وہ زیادہ ٹیکس دے گا. ابھی ایک پالیسی آئی تھی کہ جناب وہ ٹارگیٹڈ, تاکہ یہ نہ ہو کہ جناب پیٹرول پہ اگر وسیم بادامی صاحب جو ہے, وسیم بادامی جیسا غریب آدمی جو ہے وہ بھی پیٹرول پہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ 30 روپے ٹیکس دے رہا ہے, اور مفتاح اسماعیل جیسا ارب پتی بھی 30 روپے ٹیکس دے رہا ہے, تو ذرا دونوں کو کیٹیگرائز کر دیا جائے. لیکن اس پہ عمل نہیں ہو سکا اس پہ, تو یہ کیا ہے, یہ اس کے لیے انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ ہمارے پاس کہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے سکیں, یا IMF ناراض ہو گیا تو اس وجہ سے نہیں ہو سکا. یہ میرے خیال سے اس میں وزارت خزانہ کی بائن بھی نہیں تھی. یہ پروگرام جو ہے وہ 300 ارب روپے کا پروگرام ہو جاتا بیسٹ جتنا, اور وزارت خزانہ نے جو ہے وہ کبھی IMF سے بات نہیں کری تھی اس کے بارے میں. آپ اتنا بڑا پروگرام کر لیں, اگر IMF سے بغیر بات کریں تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کا انفراسٹرکچر بھی نہیں تھا. اور ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑی امیچور موو ہوئی نا, پھر آئی ایم سوری ٹو سے گورنمنٹ کی سائڈ سے بہت ہی امیچور مووی کہ آپ نے ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر کو بھی نہیں بتایا, ہوم ورک بھی کمپلیٹ نہیں, اور آپ نے اناؤنس کر دیا جی ہم یہ کرنے لگے. جی دیکھیے پیٹرول جو ہے 90% پیٹرول میرے خیال سے 79% پیٹرول جو ہے وہ امیر ترین 40% پاکستانی استعمال کرتے ہیں. اور جو بھی گاڑی چلا رہا ہے, جو 800 cc کی گاڑی بھی چلا رہا ہے سوزوکی جیسی, وہ بھی ایک پاکستان کے حساب سے وہ ابو ایوریج اس کی انکم ہے, کمفرٹیبلی مڈل کلاس کہلاتا ہے. پاکستان میں 60% لوگ ایسے ہیں جن کی 35,000 روپے خاندانی انکم ہے, جو کہ 4 بچے اور میاں بیوی کے اوپر جو خاندان پاکستان میں اوسطاً شامل ہوتا ہے, اس کی 60% لوگوں کی انکم 35,000 سے کم ہے. تو یہاں پر تو آپ سمجھ لیجئے کہ جو گاڑی چلا رہا ہے وہ بھی مڈل کلاس ہے, اور جو سوزوکی جو بیچارہ سوزوکی کے اندر لوڈ لے کر جا رہا ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے. تو ان کو سبسڈی دینا جو تھا وہ تو ویسے بھی تھوڑا سا جو کہ گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ غریب ہیں اور ان کی بڑا مشکل ہو گئی ہے, لیکن ان کو سبسڈی دینا ایک مشکل تھا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, تو آپ کو مزید پیٹرول امپورٹ کرنا پڑے گا. جب آپ امپورٹ روک رہے ہیں اور آپ نے بہت ساری چیزوں کی امپورٹ روک دی ہے, تو اس وقت میرے خیال سے سستا پیٹرول بیچنا حکومت کی پرائیورٹی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آپ جب سستا پیٹرول بیچتے ہیں تو آپ قرض لیتے ہیں, اور جب قرض زیادہ لیتے ہیں تو منی سپلائی بڑھتی ہے, اس سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے.
تو حکومت کو یہ بیلنس کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مہنگائی ہو گئی ہے, اور یہ بات بھی آپ دیکھیں کہ کچھ بریک ملا ہے. جب میں وزیر خزانہ تھا تو $100 کا, $105 کا, اس سے بھی اوپر چلے گیا تھا برینڈ کی قیمت. آج برینڈ کی قیمت $70 ہے, تو تقریباً 35% وہاں سے کم ہوئی ہے برینڈ کی قیمت. تو دنیا میں برینڈ کی قیمت کم ہوئی ہے, اب دنیا میں ویٹ کی قیمت کم ہوئی ہے, فرٹیلائزر کی قیمت کم ہوئی ہے, اور ایڈیبل آئل کی قیمت کم ہوئی ہے. تو انشاءاللہ اگلے سال جو ہے وہ بہتر ہوگا پاکستانیوں کے لیے. اللہ کرے, میں یہ پوچھنے لگا تھا کہ اللہ کرے کہ اس کے پر اثرات بھی نظر آئیں. آپ کو یہ روپی ڈالر یہ اگلے مالی سال میں کدھر جاتا لگتا ہے؟ کل بھی ڈار صاحب نے اپنے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ میں تو جناب اسی لیے اینیمی آف ڈی ویلیویشن, اس طرح کی بات انہوں نے کی. اور پھر انہوں نے وہ یہ بھی کہا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا دیکھیں میں جہاز پہ چڑھا اتنے روپے کم ہو گئے, اور واقعی ڈالر اس وقت 197 کا ہی ہونا چاہیے تھا, لیکن پتہ نہیں پیچھے خفیہ ہاتھوں نے, ابھی خفیہ ہاتھوں بھی وہ تو ان کو بتانا چاہیے تھا کون سے خفیہ ہاتھ ہیں, ہمیں کیا پتہ, انہوں نے بڑھا دیا. ابھی بھی انہوں نے کل بلومبرگ کے 2 کا حوالہ دیا کہ جناب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ آج کی اصل ویلی $244. میں نے ایک سینئر اکانومسٹ کو دیکھا, وہ اس پہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جان کیا بات کر رہے ہیں آپ, بلومبرگ میں ممبئی میں بیٹھے ہوئے 2 لوگوں نے لکھ دیا, آپ اس کو کوٹ کر رہے ہیں, 10 اور لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ کی ڈالر یہ 300 پلس ہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اگلے مالی سال میں روپی ڈالر کدھر کھڑا نظر آتا ہے؟ دیکھیے وسیم بھائی, جب بھی مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا ہے تو میں نے کنسسٹنٹلی یہ جواب دیا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ ریٹ کیا ہوتا ہے, اور مجھے یہ پتا ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتا. دیکھیں لاکھوں لوگ پاکستان میں روزانہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور ہزاروں لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہزاروں لوگ امپورٹ کرتے ہیں. ان سب کی ڈیمانڈ اور سپلائی جب ڈیمانڈ ملتی ہے تب جا کر ہمارے پاس $1 کی اور ڈالر کی ویلیو آتی ہے. اس کے علاوہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ڈالر خریدتے ہیں ایکسچینج میں سے, جن کو باہر ٹریول کرنا ہوتا ہے, ہزاروں لوگ ڈالر بیچتے ہیں جن کو اپنی والدہ کو یا گھر والوں کو پیسے دینے ہوتے ہیں جو باہر کما رہے ہوتے ہیں. ان سب کی ڈیمانڈ سپلائی ملا کر ہم کو ایک ریٹ نکلتا ہے, وہ مارکیٹ کا ریٹ ہوتا ہے, اس کو کوئی بھی گیس نہیں کر سکتا ہے. اور یہ کہنا کہ ہم اس کو گیس کر لیں گے یا ہم بتا دیں گے کہ یہ ریٹ 240 ہونا چاہیے یا 180 ہونا چاہیے یا 160 ہونا چاہیے, یہ تو مطلب یہ اکنامکس سے ہٹ کے باتیں ہیں. یہ نو بڈی ہو انڈرسٹینڈز اکنامکس ول سے دس. جو مجھے پتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ڈیفالٹ کا رسک کم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی جو ڈیمانڈ اس وقت ڈالر کی ہے وہ کم ہو جائے گی. یہ مجھے پتا ہے کہ اس وقت لوگ جو ہے وہ ڈالر خرید کے رکھ لیتے ہیں اپنے پاس, چاہے وہ پاکستان میں ہوں یا چاہے وہ دبئی بھجوا دیں ڈالر, تاکہ ان کو لگ رہا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جائے تو ہم ایک سیفٹی کی طرف ہوں, اس لیے لوگ سونا بھی خرید رہے ہیں, ڈالر بھی خرید رہے ہیں. جب ان کو یہ لگے گا کہ ڈیفالٹ کا رسک کم ہو جائے گا تو وہ واپس ان کو پاکستان میں, ان کے بچے پاکستان میں رہتے ہیں, گھر بنانے ہوتے ہیں, شادیاں کرنی ہوتی ہیں, دیگر اخراجات ہوتے ہیں, سرمایہ کاری ادھر کرنی ہوتی ہے, تو وہ واپس روپے میں آ جائے گا. تو اس کے بعد آپ کی ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہوگی. آپ کو میں یاد دلاؤں کہ ایک مرتبہ $244 ڈالر چلا گیا تھا جب میں وزیر خزانہ تھا. اس کے بعد جب IMF وغیرہ سے ایگریمنٹ ہو گیا اور SLA سائن ہو گیا تو مارکیٹ کو لگا کہ اب ڈیفالٹ کا رسک ختم ہو گیا پاکستان میں, تو وہ گرتے گرتے $214 پہ آ گیا تھا. تو یہ چیز ہوتی ہے, پھر وہ بڑھ گیا. لیکن یہ چیز ہوتی ہے, آپ کو پچھلے سال آپ کا 80 بلین کا امپورٹ تھا, 31 بلین کا ایکسپورٹ تھا, تو آپ کو اس وقت جو ہے وہ ڈالر کے اوپر بہت زیادہ اٹینشن نہیں دینی چاہیے. ہاں, ہم کو یہاں پہ ایسی کنڈیشنز کر دینی چاہیے کہ جس سے روپیہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ اپنی معیشت کو مضبوط کریں, یہاں سے ایکسپورٹ بڑھائیں, یہاں پہ مہنگائی کو کم کریں, یہاں پہ ایفیشنسیز لے کر آئیں, نجکاری کریں. آپ اپنی معیشت کو کم کریں تو وہ اسکور خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. بیفور وی گو ٹو بریک, یہ آپ نے اس سوال کو بھی پوائنٹ ہے کہ آپ نے سوال کو بھی کئی حوالوں سے ایڈریس کیا ہے, بٹ آئی تھنک بڑا ایک ریلیونٹ ٹائم ہے کہ اس کو آپ ذرا بتا دیں, بریفلی بتا دیں. بے شک بھائی, آپ کے خیال میں یعنی IMF کے پاس جانا, وہ آپ کہتے ہیں اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں, آپ نے متعدد بار کہا ہے, نیا پروگرام نیگوشیٹ کرنا, یہ سارا سینیریو آپ کو لائکلی لگتا ہے یا لیس لائکلی لگتا ہے کہ نئے مالی سال میں نیا پروگرام نیگوشیٹ ہو, پیسے آ جائیں اور الٹیمیٹلی آپ اگلے ایک مالی سال میں $25 بلین لگ بھگ پلس مائنس وہ جو آپ کو قرض کی ادائیگی کرنی ہے وہ آپ کرنے کے قابل ہو جائیں؟ ایسا ہونے کا امکان زیادہ ہے یا خدا نخواستہ ایسا نہ ہونے کا امکان زیادہ ہے؟ زیادہ پروبیبلٹی کس چیز کی؟ مجھے اب بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ IMF سے پروگرام ہو جائے گا. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ والا بحال ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ ذرا سا کوشچنیبل ہو گیا ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان کا IMF سے پروگرام ہو جائے گا. مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ IMF میں جائے, اور اگر پاکستان سنسیئرلی اینڈ انٹیلیجنٹلی
اور جس کو ریشنل اکنامکس کے تحت ایک پلان بنا کے IMF کے پاس جائے اور پھر دوست ملکوں کے پاس جائے اور بولے کہ دیکھو یہ ہمارا پلان ہے, اس طرح ہمارے پاس پیسے آئیں گے, یہ ہماری اکنامک پالیسی ہے. تو پاکستان جتنے بڑے ملک کو کوئی بھی نہیں چاہے گا, ہمارے دوست بھی نہیں چاہیں گے, ہمارے دشمن بھی نہیں چاہیں گے کہ خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جائیں. تو مجھے ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑا قوی یقین ہے. انشاءاللہ. ایک میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بجٹ 2023-24 کیبنٹ کے سامنے پیش کرنا اور کیبنٹ کی منظوری کے بعد اس کو اسمبلی میں پیش کرنا ہے. میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میرے پاس ایک ہی ایڈوائزر کی سیٹ خالی تھی, وہ میں جناب روہیل اصغر شیخ صاحب کو بنایا ہے. میں آپ کو اپنی طرف سے اور کابینہ کے ممبران کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ ان جو باقی وقت ہے اس میں آپ پوری محنت سے اپنی اس پوزیشن کی ذمہ داری نبھائیں گے. آپ نے دیکھا کل وزیر خزانہ نے جو ہماری اکانومی کی صورتحال ہے اس کے اوپر ایک بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی, اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں کہ پچھلے 14 مہینوں سے جب سے ہم نے یہ ذمہ داری سنبھالی, سب سے پہلا جو ہمارا امتحان تھا وہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ پچھلی حکومت نے کیا تھا اس کو مکمل طور پر ڈیفائی کیا گیا پچھلی حکومت نے, اور اپنے ہی معاہدے کی انہوں نے اس کی دھجیاں بکھیر دیں. پھر بڑی مشکل سے ہم نے IMF کے ساتھ وہ معاملات طے کیے. اس کے بعد جو پچھلے سال جو فلڈز آئے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, وہ تباہ کن تھے اور اس نے معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچایا. اس کے باوجود بھی کہ کابینہ کے متعلقہ ممبرز نے دن رات کوشش کی بحالی کے لیے, ریہیبلیٹیشن کے لیے, ریلیف کے لیے, انٹرنیشنل ایجنسیز سے اپروچ کیا گیا, اور وفاق کے علاوہ صوبوں نے اربوں روپے اپنے صوبائی وسائل سے خرچ کیے. وفاق نے تقریباً 100 ارب روپیہ خرچ کیا. بیرونی ممالک سے امداد آئی, دوست ممالک نے ہمارا ہاتھ بٹھایا, لیکن یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ تقریباً 30 ارب ڈالر کا ہمیں معاشی نقصان ہوا, 30 ارب ڈالر کا. پھر اس کے بعد جو دنیا میں کساد بازاری تھی, خاص طور پر یوکرین کے جو ایک چل رہا ہے اسٹرگل, ایگریشن اور کرائسس, اس کے نتیجے میں عالمی منڈیوں میں کموڈٹیز کی قیمتیں بڑھی, جس کا پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کو بے پناہ اربوں ڈالر زائد دینے پڑے, چاہے وہ تیل کی قیمتیں ہیں, چاہے وہ کھاد ہے, چاہے وہ گندم ہے, کاٹن ہے, ہر لحاظ سے. پھر اس کے بعد اب ہم دوبارہ IMF کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں, اور IMF کی تمام جو ان کی شرائط ہیں ان کو منون نہ صرف تسلیم کر لیا گیا ہے, بلکہ ان کے اوپر پوری طرح ہم نے جو پرائر ایکشن جو ہیں ان کو ہم نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا ہے. لیکن ابھی تک جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ابھی تک سائن نہیں ہوا, جس کے بعد بورڈ میں یہ معاملہ جائے گا. بہرحال امید کی جانی چاہیے
کہ تمام شرائط پوری کرنے کے بعد اسی ماہ IMF کا 9th ریویو مکمل ہو کر بورڈ سے اس کی منظوری لی جائے گی IMF کے. میری IMF کی MD سے کوئی 1 گھنٹہ ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی اور گفتگو کے نتیجے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ان سے یہ تجویز کی تھی کہ آپ اگر وربل کمٹمنٹ دیں تو اس کی بنیاد پر جو باقی سٹیپس ہم 1-2 اور انہوں نے مجھے کہے تھے ہم وہ انشاءاللہ وہ سٹیپس ہم لے لیں گے. انہوں نے مہربانی کی وربل کمٹمنٹ دی جس کے نتیجے میں ہم نے وہ سٹیپس بھی ہم نے اٹھا لیے ہیں. لہٰذا اب کوئی ایسی چیز باقی نہیں جو کہ اس میں رکاوٹ بن جائے. ان تمام جو میں نے ابھی جو مسائل آپ کے سامنے رکھے ہیں اس سے پاکستان کے عام آدمی کے اوپر بے پناہ مہنگائی کا بوجھ پڑا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی اس وقت دنیا میں سکہ رائج الوقت ہے، چاہے وہ برطانیہ ہے چاہے وہ امریکہ ہے، ہر جگہ مہنگائی ہے. لیکن ان کی جو اکانومیز ہیں ان میں اتنی سخت ہے کہ وہ اپنے عوام کو وہ ریلیف دلا سکیں. بدقسمتی سے جب ہم نے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالی تو ہماری اکانومی کا پچھلی حکومت نے جنازہ نکال دیا تھا اور اس 1 سال میں 14 مہینوں میں جو مشکلات ہم پر آ پڑی وہ میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہیں. اس دوران درینہ دوست اور بہت بااعتماد دوست چین نے ہماری بھرپور مدد کی، فائنینشیل سپورٹ دی ہمیں، اور یہ پچھلے 2-3 ماہ میں چینی حکومت کی سپورٹ جو ہے وہ انتہائی مددگار ثابت ہوئی. اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. اور IMF کے حوالے سے ہمارے برادر ممالک سعودی عربیہ اور UAE نے ہمارا ہاتھ تھاما اور ہماری اس میں جو IMF کی شرائط تھیں ایڈیشنل یعنی جو گیپ تھا ان کے مطابق اس میں $3 ارب 2 سعودی عربیہ اور 1 UAE نے $3 ارب کی ہماری بہت اس آڑے وقت میں بہت ٹائملی اور قیمتی مدد کی ہے جس کے ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں. یہ ہے صورتحال جو میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہے. آج بجٹ پیش ہونا ہے اور اب چیلنج یہ ہے کہ اس وقت جو مہنگائی نے غریب آدمی کا بے پناہ اس کے اوپر بوجھ ڈالا ہے، جو ہماری اقتصادی ترقی جس رفتار پہ ہونی چاہیے تھی، جن چیلنجز کا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ سست روی کا شکار ہو گئی. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ ہمارا جو کرنٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں بہت پچھلے مہینوں میں بڑی بہتری آئی اور کرنٹ ڈیفیسٹ ہمارا کم ہو کر آلموسٹ ان 10 مہینوں میں کرنٹ ڈیفیسٹ میں 10 بلین کمی آئی اور اس سے یہ سکڑ کر $3.3 بلین پہ رہ گیا. یہ ایک بہت بڑی ایک پازیٹیو ہے. مگر دوسری طرف جو فارن ایکسچینج کے ہمارے جو وسائل ہیں وہ بڑے ان کے پر بہت بوجھ ہے، تو ظاہر ہے کہ ہماری جو امپورٹ جو رجیم ہے وہ اس میں پریورٹی ہے اور اس کی وجہ سے ہماری جو ایکٹیویٹی ہے اس میں
ظاہر ہے کمی آئی ہے. تو یہ سارے جو میں نے آپ کو چیلنجز بیان کیے ہیں اس کے لیے پوری کوشش جاری ہے. اور یہ بجٹ جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، میں نے اپنے آنریبل ممبرس کی معاونت میں، ان کی مشاورت کے ساتھ، وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم کے ساتھ، اور پاکستان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، کاروباری حضرات، زرعی فیلڈ سے جن کا تعلق ہے، آئی ٹی سے جن کا تعلق ہے، ایکسپورٹرز، ہم نے پچھلے ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں کئی ان کے ساتھ میٹنگز کی. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہماری جو زرعی شعبہ ہے اس میں ہمیں بہت جلد اچھے نتائج مل سکتے ہیں اگر ہم اس میں کوئی ٹھوس اقدامات اٹھائیں. صرف اس بات پہ خوش ہو جانا کہ چونکہ کسان کو گندم کی قیمت اچھی ملی تو بمپر کراپ ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے. اور یقیناً کسان اس کو اچھی قیمت ملی اور اس نے محنت کی. لیکن کیا ہم 75 سالوں میں ان ممالک کے مقابلے میں جن کی ان مداد میں ییلڈ دگنی ہو چکی ہے، دگنی سے بڑھ چکی ہے، کیا ہم اس میں کوئی پیش رفت کی؟ تو میرا جواب ہے کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں کی. چاہے وہ گندم ہے، چاہے وہ گنا ہے، چاہے وہ کپاس ہے، اور درجہ بدرجہ جو دوسری ہماری، اور پھر ہماری جو سائنٹیفک ریسرچ اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ وہ شعبے ہیں جن میں اگر ہم انویسٹ کریں گے، اور دیہی علاقوں میں جو قصبے ہیں وہاں پر یعنی زرعی اجناس پر مبنی ہم ویلیو ایڈڈ چین وہاں پر قائم کریں گے. اگر آپ کا آم جو ہے وہ جب گلنا سڑنا شروع ہوتا ہے تو اس کی اگر کلیکشن کا انتظام ہو، سٹوریج کا انتظام ہو، مشینری ہو، اس کو ویلیو ایڈڈ میں بدلنے کے لیے آم کا اچار بنائیں، آم کے جوس بنائیں، اینڈ سو آن سو فورتھ. اسی طرح باقی فروٹ، سبزیاں، تو اربوں ڈالر کی آپ کو اگلے سالوں میں اس میں ایکسپورٹس مل سکتی ہیں. اور دیہی علاقوں میں وہاں خوشحالی آئے گی. وہاں پر آج نوجوان جو FA BA کر گیا ہے، اب وہ فصل اپنا کی بجائی اور کاٹنے میں اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ شہر آنا چاہتا ہے. اس کو اگر ہم اپرچونٹیز وہاں مہیا کریں گے، وہاں پر یہ وسائل دیں گے تو وہاں پر رہے گا، اپنے گھر کی خدمت کرے گا، ماں باپ کی بزنس چلائے گا. اور شہر میں جو مائیگریشن ہے اس میں بھی خاطر خواہ کمی آئے گی. میں تفصیل میں نہیں جا رہا، اس کے اوپر ہم نے بڑا کام کیا ہے، وہ فائنانس منسٹر آپ کو بتائیں گے. اسی طریقے سے IT کے شعبوں میں، ایکسپورٹس میں، اس میں ہمارے منسٹر آف کامرس ہیں، منسٹر IT ہیں، اور دوسرے منسٹر فائنانس اینڈ دوسرے جو ہمارے منسٹرز ہیں، انہوں نے سب نے بڑی اس میں معاونت کی ہے. پھر اگلی بات اور جو آخری بات میں جو بطور ابتدائی کرنا چاہتا ہوں یہ ہے وہ جس سے کہ ہم اکانومی کو آگے بڑھائیں گے. لیکن یہ بات میری بات یہ طے ہے، یہ میری بات نوٹ کر لیں کہ دنیا میں پاکستان چھوڑ دیں، دنیا میں جو معیشت کا پہیہ جڑا ہوا ہے سیاسی استحکام کے ساتھ. اگر ملک، کسی بھی ملک میں، چاہے وہ پاکستان ہو، کسی بھی ملک کے اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو وہاں پر معیشت، ترقی تو دور کی بات ہے، تباہ ہو جائے گی. آپ 70 کی دہائی میں جب یورپ میں بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے، دیکھ لیجئے کہ ان کی اکانومیوں کا ان کی وہ جنازہ نکل گیا. اس طرح کی دنیا میں کئی عصر حاضر کی مثالیں موجود ہیں. تو پاکستان میں پچھلے ایک سال سے جو یہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اس کے لیے جو اپنا ذرائع تلاش کیے گئے، اس کے لیے جو بیانیہ اختیار کیا گیا، اس کے لیے جو جتھے بندی کی گئی، اس سے اس ملک کے اندر ایک سیاسی ایک طوفان آیا. ایک سیاسی ہلچل نہیں بلکہ ایک طوفان آیا، طوفان جس نے کہ معاش کے پہیے کو جام کر دیا. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ آلموسٹ ختم ہو گئی. ملک کے اندر جو سرمایہ کار ہیں وہ رک گئے.
اور جو سندوں کے چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا. تو یہ وہ سب سے بڑا الارمنگ فیکٹر ہے کہ اگر سیاسی استحکام کے بغیر آپ اربوں کھربوں ڈالر جھونک دیں اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. اس لیے سیاسی استحکام لانے کے لیے ہم سب اس کے اوپر یکسو ہیں. اسٹیٹ آف پاکستان یکسو ہے, ادارے یکسو ہیں کہ سیاسی استحکام لائیں گے تو یہ معاملہ آگے چلے گا. آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غریب آدمی, جس طرح میں نے شروع میں نے کہا کہ وہ بیچارہ پس گیا ہے, اس کی تنخواہ اگر اس میں خاطر خواہ اضافہ نہ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی مشکل اور نامساعد حالات ہیں, یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیں کم از کم اس کی تنخواہ میں اتنا اضافہ کریں جس سے کہ وہ اپنے بال بچوں کا جو پیٹ جو ہے وہ ان کو پال لے اور ان کی جو بنیادی ضروریات کو وہ پورا کر لے. اسی طرح پینشنرز ہیں, ان کی پینشن میں وہ ریٹائرڈ لوگ اس انفلیشن سے ان کی پینشنیں آدھی سے بھی کم ہو گئیں, ان کی تنخواہیں آدھی سے بھی کم ہو گئیں. تو اس لیے پینشنرز کا ہمیں خیال کرنا ہے. یہ وہ دو ایشوز ہیں جو آج آپ کے سامنے پیش ہوں گے. آپ نے رائے دینی ہے اور اس کے مطابق پر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. میرا یہ یقین ہے کہ ان تمام تر مشکلات کے باوجود دیکھیے کہ بمپر ویٹ کی کراپ ہوئی, اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا 10 سالوں میں, سب سے بڑی گندم کی. اور اسی طرح کاٹن میں جو کاٹن کی قیمت اناؤنس کی گئی, کاٹن کا جو ایریا ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوا جس میں کاٹن کی بجائی کی گئی ہے. اور امید کی جانی چاہیے کہ اس مد میں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائیں گے. پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گیس کی قیمتیں دنیا میں نیچے آ رہی ہیں, کہیں سے ہمیں گیس کا نیا کانٹریکٹ مل جائے جس سے کہ اس وقت جو گیس جن قیمتوں پہ خریدی گئی تھی ماضی میں, اگر ان کم قیمتوں پہ کوئی کانٹریکٹ مل جائے تو ایوریج جو ہے اور قیمت کم ہو جائے گی اور اس سے ملک کے اندر اقتصادی پہیہ تیزی سے چلے گا. بجلی کی ایک بہت بڑا چیلنج ہے, آپ جانتے ہیں, آج اس کے لیے وقت نہیں. آپ نے پیچھے پریزنٹیشن بھی لی تھی. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب, یہ چونکہ بجٹ آنے والا ہے اب سے کچھ دیر بعد, وزیر خزانہ بھی یہاں موجود تھے, کابینہ کے دیگر اراکین ان کے ایڈوائزرز وغیرہ موجود تھے اور کچھ بجٹ سے متعلق ہی گفتگو کر رہے تھے. بہت امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کی وہ یہ کہتے ہیں کہ جس سے بڑا واضح ہے کہ اس کا مطلب ابھی تک گورنمنٹ پاکستان پر امید ہے کہ IMF کا موجودہ پروگرام جو نواں جائزہ ہے جس کے تحت تقریباً $1 بلین پاکستان کو ملنا ہے وہ قسط ابھی بھی آ جائے گی. آج پھر وزیر اعظم پاکستان نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے IMF کی متعلقہ عہدیدار سے بات کی تھی, ساری شرائط پوری کر دیں, جو کچھ اضافی شرائط بتائی گئی وہ بھی پوری کر دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی بھی پر امید ہوں کہ اسی ماہ میں IMF کا وہ نواں جائزہ مل جائے گا. حکومت پاکستان اس پر بہت امید ہے اور کہتے ہیں کہ زرعی شعبے میں ہمیں مزید جو ہے وہ زرعی شعبہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں کام کر کے فوری طور پر اور اچھے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. ان کی بات سے لگتا ہے کہ شاید زراعت کے شعبے کے حوالے سے ان کو بریف کیا گیا وہ یہ کہ اس پہ کچھ خاص محنت کرنی چاہیے کہ یہ ایک ایسا شعبہ ان کو نظر آتا ہے کہ جو فوری طور پر اور اچھے نتائج دے سکتا ہے. پینشنرز کے حوالے سے یہ بات کی کہ ان کا ہمیں خیال کرنا ہوگا کہ پریکٹیکلی اسپیکنگ مہنگائی کی وجہ سے ان کی جو رقم ہے اس کی جو ورتھ ہے وہ آدھی ہو گئی ہے, تو میں پینشنرز کا بھی خیال کرنا ہوگا. تو جس طرح ہم سن بھی رہتے ہیں کہ پینشنرز میں کوئی 30% کے آس پاس کوئی اضافہ شاید ہو, تو وہ بھی اس بات سے یہ بھی لگتا ہے. اور کہتے ہیں کہ سیاسی استحکام بہرحال بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن بات اصل وہ یہ کہتے ہیں کہ IMF کی ہم نے تمام تر شرائط کو تسلیم کر لیا ہے. تو یہ جو سوال آ رہا تھا کہ کیا گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ بس فی الحال یہ والا IMF کا جائزہ, IMF کا پروگرام ختم, یہ والا بجٹ IMF کی قید سے آزاد بنا لیں, پھر اگلی حکومت جس کی بھی آئے گی اسی گورنمنٹ کی جس کی بھی آئے گی وہ ایک نیا پروگرام نیگوشیٹ کرے گا. لیکن ایسا نہیں ہے. وزیر اعظم پاکستان آفیشیلی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امید ہے, ہم نے تمام شرائط مان لی ہیں کہ اسی ماہ ہمیں IMF سے یہ پیسے مل جائیں گے, جو کہ نومبر سے جس کا مسئلہ چل رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور نشریات ہماری بجٹ کے حوالے سے جاری ہے.